بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی سیرت سے غزوہ بدر کا موقع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کمبائنڈ فیصلہ کر کے بدر کے مقام پر جا کر رک گئے تاکہ ابو سفیان کا قافلہ جب یہاں سے گزرے تو مسلمان اس کے اوپر حملہ کریں۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بدر کے مقام تک آنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان نے مکہ میں خبر بھیج دی کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، آپ آئیں اور میرے قافلے کو اور مجھے پروٹیکٹ کریں۔ کفار جو قریش کے تھے وہ تو آلریڈی بدلہ لینے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے، اس لیے کہ وہ بہت فرسٹریٹڈ تھے کیونکہ مسلمان نہ صرف اسلام میں بڑھتے جا رہے تھے بلکہ اب مسلمانوں کو مدینہ کی زمین بھی اس سارے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مل گئی تھی، تو ان کو تو یہ موقع غنیمت لگا۔ انہوں نے پلان کیا اور یہ پلان کر کے 1000 آدمیوں کی انہوں نے آرمی تیار کی، 200 گھوڑے اپنے ساتھ لیے، خواتین نے ان کی اکمپنی کیا تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکیں، ان کو انٹرٹین کر سکیں۔ اب جب یہاں سے مکہ سے یہ ابو سفیان کے قافلے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کفار نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی مدینہ میں مسلمانوں کو لے کر ابو سفیان کے قافلے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر، یہ مدینہ سے باہر آ کر ایک علاقہ ویلی ہے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا اور آپ کے ساتھ اراؤنڈ 300 پلس، کچھ نیریشنز میں آگے پیچھے نمبر آتا ہے، 300 پلس، بٹوین 305 سے لے کر بٹوین 313 ڈفرنٹ نمبر آتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسلمانوں کے ساتھ 3 گھوڑے، نا امیجن قریش کے پاس 200 گھوڑے اور 1000 آدمی پلس عورتیں، اور مسلمانوں میں 300 پلس مسلمان مرد، 3 گھوڑے اور 70 کیمل لے کر بدر کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ جب مسلمان ادھر سیٹلڈ ہو گئے اور ابو سفیان کے قافلے کا ویٹ کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیوز آتی ہے کہ قریش تو اتنی بڑی آرمی لے کر حملہ کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ مقام ظاہری بات ہے سچویشن کو فلپ کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بڑی آرمی کا ایک طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت یہاں نہیں پہنچے تھے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بدر میں موجود ہیں، تو وہ اپنے قافلے کو سیف کرنے کے لیے اس کا رخ بدل لیتا ہے اور سیفلی وہاں اس علاقے سے نکل جاتا ہے۔ جب ابو سفیان وہاں سے نکلتا ہے تو مکہ کے لیڈرز کو پیغام بھیجتا ہے کہ دیکھیں میرا قافلہ اب سیف ہے، میں بھی پروٹیکٹڈ ہوں، تو اب بہتر ہے آپ کو وہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قریش کے جو سردار ہیں اور جو وہاں کے لوگ تھے وہ تو بلڈ تھرسٹی ہو رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا نام اور مسلمانوں کی فالوئنگ ختم کرنی تھی، تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کفار کی آرمی سے ہے، تو آپ فوراً اپنے مسلمانوں کو بلا کر گیدر کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب سچویشن یہ ہو گئی ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں مہاجرین کی سائڈ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایلیجنس دیتے ہیں کہ ہم وہی فیصلہ قبول کریں گے جو آپ کو قبول ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انصار مرد جو تھے مسلمان ان کی رائے سننا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ ان 300 پلس میں انصاری صحابی زیادہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیفینیٹلی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی رائے اہم تھی، لیکن آپ انصار کی رائے سننا چاہ رہے تھے۔
تو انصار کی طرف سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں اور یہ ون آف دا انصاری لیڈر ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر عہد کیا ہے کہ آپ جو میسج لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ سے سمعنا و اطعنا والی کیٹیگری میں آ کر آپ سے ایلیجنس لی ہے، آپ ہمیں جہاں بھی لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چاہے آپ ہمارا رخ سمندر کی طرف کر دیں۔ یعنی انہوں نے انصاری تمام صحابہ کی ریپرزنٹیشن پر آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری شو کر دی۔ اب یعنی مسلمان جو کہ ابو سفیان کے قافلے پر بیسیکلی حملہ کرنے کی نیت سے اس پلان میں آگے بڑھے تھے، اب ان کا مقابلہ ایک گرینڈ آرمی سے قریش کی ہونے جا رہا تھا۔ ادھر قریش اپنی آرمی لے کر ویلی کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ اسٹریٹجیکلی یہ جو بدر کا علاقہ، یہ جو بدر کی ویلی تھی، یہ مدینہ سے باہر تھی، اور اس ویلی اور مدینہ کے درمیان میں کنویں تھے، ویلز تھے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنی پوزیشن ایسے لی کہ ویلی آف بدر میں تو آپ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ کنویں ان کے پیچھے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے ایک بڑا ریزروائر جو ہے وہ پانی کا ان کنووں سے پانی لا کر اپنے لیے بنا لیا، اس طرح سے کہ مسلمانوں کو پانی چاہیے ہو تو مسلمان اپنے اس ریزروائر سے پانی لے لیں، اور اگر قریش کے لوگوں کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے اور ان کو پانی چاہیے، then they have to cross the valley, one side of the valley, then they have to reach to Muslim، ان سے مقابلہ کریں، and then they have to reach to the well، otherwise وہ پانی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب رات ہوتی ہے، یہ وہ موقع تھے، یہ وہ وقت تھا جب راتوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ ایک 1 to 1 مقابلے ہوتے تھے، فزیکل فائٹس ہوتی تھیں۔ تو رات میں مسلمان آرام کرتے ہیں، ادھر آن دا ادر سائڈ آف دا ویلی قریش آرام کرتے ہیں۔ ایٹ دیٹ نائٹ بارش ہوتی ہے۔ ڈونٹ فرگیٹ دس از رمضان، مسلمان روزے سے ہیں، فاسٹنگ ہے ان کی۔ رات کے وقت میں بارش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آپ شان دیکھیں، قرآن بھی اس سین کی ڈپکشن کرتا ہے اپنی آیات کے مفہوم میں۔ دا سائڈ آف دا قریش، جہاں پر ویلی کے دوسری طرف قریش موجود تھے، ادھر ہیوی رین ہوتی ہے، اینڈ دا سائڈ آف دا مسلمس جو کہ ویلی کے اس طرف تھے، ادھر ہلکی پھوار پڑتی ہے۔ تو ہلکی پھوار سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کی مٹی بیٹھ جاتی ہے، ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے، اور زمین فارم ہو جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے۔ جبکہ تیز بارش سے جو ادھر ہیوی رین ہوتی ہے کفار کی طرف، ادھر کیچڑ مچ جاتی ہے۔ سو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل سیٹلڈ ہارڈ زمین کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے، اور مڈی زمین پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، اور 1 to 1 جس کو آپ کہتے ہیں انڈیویجول کمبیٹ ہوتا ہے۔ انڈیویجول کمبیٹ ایسے ہوتے تھے اس وقت کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں اوپوننٹس کا ایک ایک طاقتور واریر سامنے آ کر انڈیویجول دونوں فائٹ کرتے تھے۔ تو ایک سب سے پہلے جو قریش کا والنٹیئر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ آگے آتا ہوں فار دا انڈیویجول کمبیٹ، انفرادی مقابلے کے لیے، اور میں مسلمانوں کو مار کے ان کے ریزروائر سے پانی پیوں گا۔ اب وہ آگے آتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس کافر کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 1-2 اور پرسنل انڈیویجول کمبیٹس ہوتے ہیں جس میں حضرت حمزہ پھر شرکت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ شرکت کرتے ہیں، اور کفار کے ان دونوں واریئرز کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر پراپر جس کو آپ کہتے ہیں غزوہ بدر مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معرکہ شروع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے، حالت ایمان اور فرما برداری کے ایک اینگل اور ڈائمنشن پہ کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہ آتی؟ غزوہ بدر کے بہت سے معجزات آپ کتابوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ سکتی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی عبادت میں، حالت عبادت میں ہوتے ہوئے مسلمانوں نے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بہترین مقابلہ کیا۔ آپ کو قرآن میں آیات میں اس پوری غزوہ بدر کا ڈپکشن ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس غزوہ بدر میں وہ مسلمان جو مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی مدد ہوئی۔
قریش کے بڑے لیڈرز اس میں مارے گئے. اس مارکے میں پرومیننٹ نام امیہ بن خلف اور ابو جہل کے آتے ہیں. ایون آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ امیہ بن خلف کو اسی کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کا مرڈر کیا. ابو جہل کا کس طرح سے مرڈر ہوا، دیٹس اے بیوٹیفل سٹوری. کبھی انشاءاللہ ٹائم ہوا تو ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کریں گے. لیکن جب یہ بڑے بڑے قریش کے سردار اس غزوہ بدر میں مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو باقی قریش کے لوگوں کا جو مورال ہے وہ کم ہوتا ہے. وہ ریٹریٹ کر واپس جاتے ہیں، بیک ٹریک کرتے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو الحمدللہ یہ پہلی وکٹری اسلام کے نام پر جہاد کرنے پر ملتی ہے، قتال کرنے پر ملتی ہے. سو دس از بیسیکلی غزوہ بدر مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے لیے اس میں کئی اسباق موجود ہیں. تاریخ ہمیں ہمیشہ بہترین سبق جو ہے وہ دے کر جاتی ہے، اور وہ یہ کہ چاہے مقابلہ انسان کا کتنے ہی بڑے دشمن سے کیوں نہ ہو، جب آپ صراط مستقیم پر آتے ہیں، جب آپ یقین اور توکل اللہ پر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا حسنہ کچھ نہ کچھ فارم میں ضرور عطا کرتا ہے. یاد رکھیے، اللہ کی اطاعت کے راستے پر مشکلات آتی ہیں. مسلمان مدینہ میں آ کے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے نہیں. ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ غزوات ہوں یا ٹف ٹائم ہو یا فیمائنز ہو یا مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ منافقت کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہو جائے، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ بدر میں تھے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بات مان رہی ہوں، جب میں اس کے ساتھ اپنا ایلیجنس شو کر رہی ہوں، جب میں اس کی فرما برداری میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی ہوں، تو اب میری زندگی میں بیماری، پریشانی، مشکل، آزمائشیں، ہنڈرنسز کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ کے بہترین تربیت یافتہ صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان پر آزمائشیں آتی ہیں. غزوہ بدر وازنٹ ایزی، ایموشنل ٹرموائل تھا. سوچیں 300 ہینڈفل لوگ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے جاتے ہیں، اینڈ دین دے گاٹ ٹو نو کہ پورا قریش کا اتنا بڑا آرمی کا سیٹ اپ آ رہا ہے ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے. سو اب ہم مقابلہ کرنے کے لیے، اب حملہ کرنے کے لیے ہم نہیں ابو سفیان کے قافلے پر ہیں. انفیکٹ وی ہیو ٹو فیس اے ہیوج آرمی. لیکن ان کی اسٹرینتھ ایمان تھا، ان کی اسٹرینتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس تھی، ان کی اسٹرینتھ وہ توکل تھا جو ان کو اللہ رب العزت کی ذات پر تھا. اللہ نے اپنے ان بندوں کی مدد فرمائی، فرشتوں سے مدد فرمائی، ان کو وکٹری دی. آلدو ان میں نقصان بھی ہوا، کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے. آپ آج اللہ کے راستے پر عمل کرنے کے لیے دوڑتی ہیں، کورسز کرنا شروع کر دیتی ہیں، کلاسز سننا شروع کر دیتی ہیں، ماں باپ کی بات ماننا شروع کر دیتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو عزت دینا شروع کر دیتی ہیں، اس کے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر زندگی میں مشکل آتی ہے. نیور بلیم اسلام، نیور کوسچن اسلام، نیور کوسچن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیکاز یہ بھی جو مشکل آ رہی ہے یہ میرے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، ٹھوک بجا کر کہ جو میں بولتی ہوں کیا اس میں سچائی ہے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے، مجھے فردر پیوریفائی کرنے کے لیے، اور مجھے مزید ایمان اور توکل میں اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. غزوہ بدر مسلمانوں نے مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑی، کامیابی حاصل کی، ان کے مورال ہائی ہوئے، اور ان کے اندر جذبہ اور یقین آ گیا کہ جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اور یہی وہ بدر کا مقام تھا جس غزوے کے بعد سے جتنے صحابہ نے اس بدر میں شرکت کی، اپنی زندگی کے آخر تک وہ بدری صحابی، اٹس اے ہیوج آنر، اے بیج آف آنر ان کے اوپر رہا. ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے ایوارڈز کو سن کر کتنا جو ہیں وہ اپنے لیے ایک آنر اور مقام فیل کرتے ہیں. دیٹ واز مچ 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 گریٹر دین آسکر، مچ گریٹر دین اے نوبل پرائز، مچ گریٹر دین اے نشان حیدر، مچ گریٹر دین اے نشان امتیاز.
That was the بدری صحابی ٹائٹل، اور یہ ایک بہترین صحابہ کو ملنے والا ٹائٹل تھا. یعنی یہ وہ تمام مسلمان تھے جن کے ایمان بہترین طریقے سے اللہ نے ٹھوک بجا کر چیک کیے، اور پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس ایمان اور اس توکل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان بدری صحابہ کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام میں اکٹھے فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.